اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور جو کچھ سود بچ گیا ہے اس کو چھوڑو اگر تم ایمان والے ہو. آگے ارشاد ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود نہیں چھوڑتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان سن لو اللہ رسول کی طرف سے جنگ کا. بیٹل، وار، یو آر ایٹ وار ود اللہ اینڈ رسول اف یو ڈونٹ گیو اپ سود انٹرسٹ. ہاں چلو، اگر تم توبہ کر لو تو تم کو تمہارا رأس المال اور مین کیپٹل مل جائے گا. تم کسی پر ظلم نہ کرو، تم پر کوئی ظلم نہ کرے. توبہ کر لو اور رأس المال لے لو. کسی کو دیے تھے 10,000 پاؤنڈ اور سود کے ساتھ ملنے والے تھے 15,000. اب اس نے اب تک آپ کو 60,000 پیمنٹ کر دیا ہے، 60,000 باقی ہے سود کے ساتھ. فرمایا نہیں، 60,000 نہیں، وہ جو اصل پونجی ہے کیپٹل وہ تم واپس لے لو، باقی 3,000 تاکہ 10 تمہارے پورے ہو جائیں اور وہ 5 جو سود کے تھے وہ معاف کرو. اور لا تظلمون ولا تظلمون، تم ظلم مت کرو اور تم پر ظلم بھی نہ کیا جائے. دوسرے معنی میں ڈونٹ بی اے ظالم اینڈ ڈونٹ بی اے مظلوم. ظالم who charges interest from other people, the wealthy rich man, and mazloom, those gharib and poor people who work their socks off and through their blood and sweat they earn and then they pay the suud. تو تم ظالم بھی مت بنو، لوگوں سے سود مت لو، مظلوم بھی مت بنو، سود مت بھرو. یہ سود کھلانا کیوں منع ہے؟ کیوں سود بھرنا کیوں منع ہے؟ سود چارج کرنا ریچ مین کے لیے تو منع ہے، لیکن ایک غریب آدمی ہے، اس بیچارے کو پیسے کی ضرورت ہے، لون کی، بزنس کرنے کے لیے، گھر کا کچھ کام کرنے کے لیے، فارمر کو وہ فارمنگ کے لیے، بیج خریدنے کے لیے، ٹریکٹر کے لیے، مزدور کو ویجز دینے کے لیے، غریب ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، تو وہ سود لیتا ہے، پھر سود بھرے تو وہ کیوں گناہ میں آتا ہے؟ سود لینے والا تو گنہگار ہے، سود دینے والا کیوں گنہگار ہے؟ بس سوال سمجھ میں آیا؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لأن موکل الربا معین علی ما یفعلہ الآکل من عدم ترک المأمور به فی الآیہ. معین اعانت علی الظلم ہے، سود کے لیے وہ ہیلپ کر رہا ہے. جتنے بھی آدمی سود بھر رہے ہیں وہ سود کھانے والے کو ہیلپ کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، اس کے کام کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کی ایڈورٹائز ہو رہی ہے. تو جس طرح اس کی ایڈورٹائز کرنا منع، تو اسی طرح پارٹ آف دیٹ سسٹم بننا اور اس کو بھرنا یہ بھی منع ہے.